Pashtuns or Pathans form the world's largest conglomeration of warlike tribes. They are divided into 60 tribes, and these 60 tribes are further subdivided into 400 clans. The Northern Highlanders call themselves Pakhtuns. The Southern Highlanders call themselves Pashtuns, while in the plains of South Asia, they are known as Pathans. There is a large Pashtun or Pathan diaspora in India, where Pathans settled in different waves of migration. They came to India in search of employment during the Delhi Sultanate period and also during the Mughal period. And they settled at various places across the country. ہم بات کر رہے ہیں پٹھانوں کی، پختونوں کی، پشتونوں کی. یہ ساری اصطلاحیں عدل بدل کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں. اس استعمال میں، اس عدل بدلی میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر ہوگا کہ ہم ہر ایک کے مفہوم سے واقف ہوں. پٹھانوں کا اصل علاقہ شمالی مشرقی افغانستان اور شمالی مغربی پاکستان ہے، جہاں پر وہ 60 قبیلے بستے ہیں جن کو پٹھان، پختون یا پشتون کہا جاتا ہے. یہ 60 قبیلے اور مزید بٹے ہوئے ہیں 400 خیلوں میں. جو شمالی پہاڑیوں میں رہتے ہیں، شمالی پہاڑیوں کہنا مناسب نہیں ہوگا، بلکہ جو اونچی پہاڑیوں میں جن کا بسیرا ہے وہ اپنے آپ کو پختون کہتے ہیں. جن کا نچلی پہاڑی علاقے میں بسیرا ہے وہ اپنے آپ کو پشتون کہتے ہیں. اور جو میدانی علاقے ہیں جنوبی ایشیا کے، ان میں ان لوگوں کے لیے جس اصطلاح کا استعمال ہوتا ہے وہ ہے پٹھان. پٹھان مختلف دوروں میں ہندوستان میں آ کے بستے رہے. مختلف لہریں آئیں جن میں کہ پٹھان آ کر ہندوستان میں بسے. بنیادی طور پہ یہ دلی سلطنت اور مغلوں کی حکمرانی کے زمانے میں ہندوستان میں آ کے بسے. روزگار کی تلاش ان کو ہندوستان لے کے آئی، بہتر مواقع کی تلاش ہندوستان لے کر آئی پٹھانوں کو. ہندوستان کی آزادی کے بعد بھی اس خطے سے پٹھان آ کے بستے رہے. The territory that originally belongs to Pashtuns was divided into 2 parts by the British during the Second Anglo-Afghan War. I'll come to that later. But پٹھانوں کا جو خطہ ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا انگریزوں نے. یہ سیکنڈ اینگلو افغان وار کے زمانے میں ہوا، جب انگریز پٹھانوں کے آدھے علاقے پہ قابض ہو گئے. جس علاقے میں وہ قابض ہوئے، جو ان کے ہندوستانی حکمرانی کا جو خطہ تھا اس میں جڑ گیا. اس کے بعد جب پاکستان وجود میں آیا تو وہ حصہ خود بخود پاکستان میں چلا گیا. آج تک اس خطے میں ایک سیپریٹسٹ موومنٹ قائم ہے. جو پٹھانوں کے سردار تھے اس زمانے میں، خان عبدالغفار خان، انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے ہم کو بھیڑیوں کے حوالے کر دیا ہے، جو پوزیشن ہے یو تھرون اس ٹو دی ولز. وہ افغانستان کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، جس کے نتیجے میں خان عبدالغفار خان تاعمر جیلوں میں رہے پاکستان میں. وہ موومنٹ مرا نہیں ہے، آج تک قائم ہے. There has been a secessionist movement going on among the Pashtuns in Pakistan to secede from Pakistan. They have always considered themselves Afghans and they want to be part of Afghanistan and they don't wish to stay with Pakistan. The fact is that originally the term Afghan was used exclusively for Pakhtuns or Pashtuns. Pakhtuns and Pashtuns are not the majority of Afghanistan's population, by the way. They are only 40% of Afghanistan's population. But with just 40% of Afghanistan's population, they are the largest ethnic group in Afghanistan. پختون اور پشتون یا پٹھانوں کے ہی لیے صرف افغان نام استعمال ہوا کرتا تھا. افغانستان جب ایک ماڈرن نیشن اسٹیٹ کے طور پہ ابھرا، اس کے بعد ہی ایسا ہوا کہ جو بھی شخص افغانستان کا شہری تھا وہ افغان کہا جانے لگا، چاہے وہ ہزارہ ہو، چاہے تاجک ہو، چاہے ازبیک ہو. لیکن تاریخی پس منظر یہی ہے کہ افغان کی اصطلاح مخصوص تھی صرف اور صرف پٹھان
پٹھانوں کے لیے. حالانکہ پٹھان کبھی بھی افغانستان کی آبادی میں اکثریت میں نہیں تھے، نہ آج ہیں نہ کل تھے. ان کا تناسب افغانستان کی کل آبادی میں کبھی بھی 40% سے زیادہ نہیں رہا. 42 مان لیجیے، 45 مان لیجیے، لیکن اس سے زیادہ کبھی بھی نہیں رہا. 60% نہیں تھے، 50% سے زیادہ نہیں تھے. تو چونکہ اس سے زیادہ نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ایتھنک گروپ تھا. باقی جو ایتھنک گروپس تھے وہ ان کا تناسب افغانستان کی کل آبادی میں کم تھا، یعنی کہ تاجکوں کا، ازبیکوں کا، ہزارہ جو تھے ان کا، وہ سب کم تھے تعداد میں پٹھانوں کے مقابلے. اگر آپ ہندوستان پہ نظر ڈالیں تو جن گروپس کا رشتہ محسوس کرتے ہیں، if you look at India, we find that the groups that are related to Israel, even remotely, can be divided in this pattern. There are 3 communities that are widely acknowledged and recognized as Jewish communities: the Beni Israel, the Baghdadi, and the Kochani. Other than them, there are claimants of Israelite descent. The claimants of Israelite descent in India can be broadly divided into 2 groups: Muslim groups and groups that were Christian prior to the emergence of Judaism movement among them. That is the Beni Menashe, the Beni Ephraim, and the Chettiars in district Erote in Tamil Nadu. Other than these groups, there have also been claimants of Jewish descent. Now here I am making a clear distinction between Israelite and Jewish. That is the Kenania, the Syrian Orthodox Christians, and the Bedouins and the Bani Israel. Bani Israel is a clan whose members have been settled in Sambhal, in district Muradabad, and also in Aligarh, and they claim descent from a Sahabi who happened to be Jewish, and they are of the view of the belief that their ancestors came to India to proselytize Islam a millennium ago. اگر ہم ہندوستان میں نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے گروپس ہیں جن کا کی کوئی تعلق اسرائیل سے ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ. تو ہم پاتے ہیں کہ وہ ان کی تقسیم کچھ اس طرح سے ہے، یعنی کہ 3 تو ہندوستان میں واضح طور پہ یہودی ملتیں ہیں. عربی اور اردو اور فارسی میں تلفظ ہے بنی اسرائیل، عبرانی میں تلفظ ہے بنی اسرائیل. لیکن مہاراشٹر کی کونکڑ کی پٹی میں ایک ملت بستی ہے جو اپنے نام کا تلفظ کرتی ہے بنی اسرائیل. اس کے علاوہ کوچی میں بسنے والے یہودی ہیں جو اپنے کو کوچنی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف عرب ممالک سے ہندوستان میں جو یہودی آ کے بسے 1790 سے 1830 کی دہائیوں کے درمیان ان کو بغدادی کہا گیا. حالانکہ سب کے سب شہر بغداد سے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ الگ الگ علاقوں سے آئے تھے عرب دنیا میں. اس کے علاوہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنا شجاع اپنا قدیم پس منظر اسرائیلی مانتے ہیں، اور ان لوگوں کو آپ 2 گروپس میں تقسیم کر سکتے ہیں: مسلمان اور غیر مسلم. مسلمانوں میں الگ الگ گروپس ہیں، ان کے بارے میں بعد میں بات کروں گا میں. ایک تو ظاہر پٹھانی ہیں، اور اس کے علاوہ کشمیری بھی ہیں، کشمیریوں میں یہ روایت موجود ہے. اس کے علاوہ جڈائزی موومنٹس ہیں. جڈائزی موومنٹس یعنی کہ وہ موومنٹس ہیں جو کہ ان عیسائی گروپس میں وجود میں آئے جو ایک دم سے اپنا عقیدہ انہیں تبدیل کر دیا اور یہودی بن گئے. اس میں 3 گروپس ہیں: بنی مناشے جو کہ میزورم اور منی پور میں ہیں، بنی افرائم جو کہ گنٹور ضلع آندھرا پردیش میں ہیں، وہ اپنے آپ کو افرائم سے شدہ جوڑتے ہیں. ایک اسرائیل کا گمشدہ قبیلہ جو منی پور اور میزورم میں ہیں، وہ چل شاہ کوکی قبیلے کے لوگ ہیں جو اپنا شجرا مناشے سے جوڑتے ہیں، اسرائیل کا گمشدہ قبیلہ. اور اس کے علاوہ تمل ناڈو کے ضلع ایروڈے میں چیٹیار کمیونٹی ہے، اس کے 1500 افراد ایک دم سے یہودی مذہب ماننے لگے. حالانکہ وہ ایسا کوئی دعویٰ نہیں کرتے کہ ان کا شجرا اسرائیلی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم خالص ہندوستانی ہیں، لیکن ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم عیسائی تھے، لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ یہودیت اصلی مذہب ہے، تو ہم عیسائیت چھوڑ کر یہودیت کو گلے لگا رہے ہیں. اس کے علاوہ کلیمنٹس آف جوش ڈسینٹ یعنی کہ جو اپنا پس منظر یہودی مانتے ہیں. یہاں پہ میں بالکل صاف تفریق کر رہا ہوں یہودی اور اسرائیلی میں. یعنی کہ
देखिए 722